دین اسلام نے عبادت کے تصور میں بہت سی فلیکسیبلٹی عطا کی ہے۔ عبادت کا تصور بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے، مرکب بھی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو یہ بدنی عبادت ہے، وہ فزیکلی نماز کے اندر شامل ہوتا ہے، روزے میں وہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور چیریٹی، فطرانہ، یہ وہ عبادتیں ہیں جن کو مالی عبادت کہتے ہیں۔ دین اسلام نے بہت سے مقام پر ان عبادات کی تکمیل کا بھی حکم دیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک چیریٹی ہے، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، اور اسلامک اکنامیکل سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں جو چیزیں سورسز کے اعتبار سے یوز ہوتی ہیں، اسلامک نظام معیشت اور اقتصادیت کو جو مضبوط بنیادیں فراہم کرتی ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، آج کے اس ٹاپک میں آپ کو معاشی اور اقتصادی نظام کی بہت سی بنیادی باتیں معلوم ہوں گی، اور آپ جانیں گے کہ اسلام ایک اسلامی فلاحی ریاست کے تصور کے ساتھ ساتھ اسلامک اکنامیکل سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک قرآن و سنت کی روشنی میں چیریٹی، زکوٰۃ، فطرانہ اور اسلامی نظام معیشت کی مضبوط بنیادیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقام پر مختلف لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تصورات پیش کیے۔ اسلامی ریاست میں کچھ ایسے اصول ہیں جو نظام معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسلام نے بیت المال کا تصور پیش کیا، اور بیت المال میں جو مال اکٹھا ہوتا ہے اس کا ایک ذریعہ زکوٰۃ ہے، اس کا دوسرا ذریعہ عشر ہے، اس کا تیسرا ذریعہ جزیہ ہے جو غیر مسلم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اس کا چوتھا ذریعہ خراج ہے جو غیر مسلم کی زمین سے لیا جاتا ہے، اس کا ایک ذریعہ مال غنیمت بھی ہے جو کہ جنگ کے بعد مسلمانوں کو مال حاصل ہو، اس کا ایک ذریعہ مال فے بھی ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اس کا ایک ذریعہ خمس بھی ہے، وہ مائنز، وہ معدنیات جو انسان کو اللہ کی طرف سے مفت ملتی ہیں، ان کا 5واں حصہ ہم بیت المال میں جمع کرواتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کے لیے جو بنیادیں فراہم کی گئیں، اس کے اندر زکوٰۃ جو سال کے بعد فرض کی گئی اور ایک مخصوص معیار کے مطابق ایک مخصوص رقم کو سال کے بعد لازم کیا گیا، عشر زمین کی کیفیت پر، مختلف زمین سے فصل لینے پر، مختلف کراپس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح جزیہ ہے، خراج ہے، مال غنیمت ہے، مال فے ہے اور خمس ہے، معدنیات ہیں جو اللہ کی طرف سے فری ملتی ہیں، اور اس کا ایک 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ آج ہم چیریٹی پہ بات کریں گے۔ یوں تو یہ موضوع بہت ڈیٹیل سے ہے، لیکن ہم سب سے پہلے اس کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور عشر اور فطرانہ اور اسی طرح باقی صدقات و خیرات کے حوالے سے اسلام نے جو کنسپٹ دیا، اس کی پیچھے حکمتیں کیا ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ سے آغاز کریں تو زکوٰۃ اسلامک سوشل سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پیوریفیکیشن ہے، یعنی پاک کرنا، صاف کرنا، ٹو پیوریفائی، کسی چیز کو پاک کر دینا، صاف کر دینا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ٹو پیوریفائی، پاک کرنا، صاف کرنا کے ہیں۔ اصل میں جب کوئی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکالتا ہے تو وہ اپنے مال کو کچیل سے پاک کر دیتا ہے، وہ میل کچیل سے اس کو پاک کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا،
پیارے محبوب ان کے مال سے لے لیجئے اور انہیں پاک کر دیجئے۔ پاکیزگی، پیوریفیکیشن، یہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی گروتھ ہے، اضافہ ہے، بڑھوتری ہے، کسی چیز کا انکریز ہونا ہے۔ اب انسان اللہ کی راہ میں جب پیسے دیتا ہے تو ویسے تو پیسے کم ہوئے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کم نہیں ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ ایک بڑی پیاری مثال دی، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ایک بیج ڈالا اور اس بیج سے 7 بالیاں ہوگی، اور ان 7 بالیوں میں 100 دانے ہیں۔ ایک سٹا 100 دانے رکھتا ہے، تو ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ یہ مثال دے کے اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، مطلب یہ جتنے اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اسلام نے جو کنسپٹ دیا اضافے کا، بڑھوتری کا، گروتھ کا، زکوٰۃ کے اعتبار سے یہ بھی موجود ہے۔ زکوٰۃ اصل میں ایک معاشرے کی سوشل ڈیولپمنٹ کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ زکوٰۃ سے کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ سے معاشرے میں غریب طبقے کی ضروریات کو پورا کر کے، اس کی بیسک نیڈ کو پورا کر کے اس کو جرائم سے بچانا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید ارشاد فرمائی۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے جو زکوٰۃ میں ایک رسی بھی نہیں دے گا جو عہد رسالت میں دیتا تھا، اب نہ دے، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ فاروق اعظم نے عرض کیا تو آپ نے کہا عمر جو نماز میں یا کلمے میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی اقوال کی روشنی میں خلفائے راشدین کے دور میں، دور فاروقی میں زکوٰۃ کا مضبوط نظام بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جس وقت لوگ غریب کو ڈھونڈنے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے، لیکن کوئی بھی غریب نہیں ملتا تھا۔ دنیا میں بڑے بڑے اکنامک سسٹم کی ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے والے آئے، بڑے بڑے معیشت دان آئے، اور انہوں نے معیشت کی ڈیولپمنٹ اور مضبوطی کے لیے بڑی بات کی۔ ایڈم سمتھ کو باوائے معیشت کہا جاتا ہے کہ ایڈم سمتھ معیشت کا باوا ہے، لیکن آپ ان تناظر میں دیگر لوگوں کو پڑھتے جائیں تو رابنز نے لکھا تاریخ انسانی میں آج تک کوئی اتنا خوشحال نہیں ہوا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مسلمان اور انسان خوشحال ہو گئے۔ دنیا میں بڑے بڑے معیشت دان اکنامک سسٹم کی ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے رہے، اور جس وقت انہوں نے اکنامک سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کی تو اس میں مادی لوازمات کے حصول کی بات کو آگے رکھا، اس میں میٹیریلزم کو آگے رکھا۔ ممکن ہے انسان کسی شے سے، دولت اور پیسے سے تسکین تو حاصل کرے، لیکن اس کو روحانی تسکین نصیب نہ ہو۔ اسلام نے مادی لوازمات کی تکمیل کی صرف بات نہیں کی، اسلام نے اس کے پیچھے اسپرچویلٹی کو رکھا، روحانی تقاضوں کو رکھا۔ زکوٰۃ نکالنے سے کہا کہ صرف تمہارا یہ نہیں ہے کہ مال غریب کو جا رہا ہے، بلکہ تمہارے مال میں اضافہ بھی ہوا اور تمہیں روحانی ترقی ملی، اسپرچول پاور اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ وہ مال پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بندے کی وہ غلطیاں، وہ مسٹیک جو کمانے میں ہوئیں تو وہ نکالنے سے میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ رابنز جو بہت بڑا اکنامیکل سسٹم کی ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے والا معیشت دان ہے، اس نے بھی لکھا آج تک انسان اتنا خوشحال نہیں ہوا جتنا دور خلفائے راشدین میں ہوا، کیونکہ اس دور میں اسلامی ریاست اتنے مضبوط انداز سے اپنی بنیادوں کو قائم کر چکی تھی، اس انداز سے اپنی بنیادوں کو قائم کر چکی تھی کہ غریب پھر نہیں معاشرے میں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دولت سے نوازا۔ زکوٰۃ، فطرانہ صدقات، چیریٹی، اسلام نے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کا
مقصد کیا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو۔ زکوٰۃ سونے چاندی پر ہوتی ہے اور اس پیسے پر جو سیو کیا جائے، سونا 7.5 تولے ہو تو زکوٰۃ ہوگی 1 سال کے بعد، چاندی 52.5 تولہ ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی 1 سال کے بعد، اور باقی وہ اماؤنٹ، وہ پیسے جو آپ نے سیونگ میں رکھے ہیں، اگر ان کی قیمت چاندی تک پہنچ جائے سال کے بعد ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایسی اشیاء جو آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھی ہو اس مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بیسک انسان کی نیڈ ہیں، ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح عشر ہے، اگر اللہ رب العزت کے عطا کردہ پانی سے بغیر محنت کے پانی حاصل ہو اور فصلیں اگ رہی ہیں تو اس میں 10واں حصہ دینا ہوتا ہے، اور اگر پانی خود خرید کے لگایا جائے، اس میں آپ کی محنت شامل ہو جائے، آپ نے اس میں تیل وغیرہ ڈالا، تو اب اس میں سے آپ کو 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ اس طرح عشر میں سال میں جتنی فصلیں آپ لیتے ہیں 2 یا 3، ان سب کا عشر اللہ کی راہ میں نکالنا ہوتا ہے۔ اسی طرح فطرانہ، یہ صرف ماہ رمضان المبارک میں ہے اور روزے کی قبولیت کے لیے ہے۔ روزے میں انسان سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو پھر وہ اپنے روزے کی تکمیل پر ایک مخصوص حصہ جو تقریباً 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو گندم کے برابر ہے، وہ اتنا حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اللہ اس فطرانے سے اس کے روزے کو قبول کرا لیتا ہے، اس کا روزہ قبول ہو جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات، نفلی صدقات وہ بے شمار ہیں۔ آپ نے قسم اٹھائی، اس کا کفارہ ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے، اس کے صدقات واجبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زہار کرے، اپنی بیوی کے لیے قسم اٹھا لے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اور پھر اگر وہ جائے گا، صلح ہوگی تو پھر بھی اس کو کفارہ دینا ہوگا، یہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ صدقات واجبہ ہیں اور کچھ صدقات نفلیاں ہیں۔ نفلی صدقات وہ ہیں جو چلتے پھرتے آپ اپنا صدقہ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں۔ اس کا بیسک کنسیپٹ، اللہ کی راہ میں پیسہ نکالنے سے آپ اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جاتے ہیں، جو انسان کے لیے سب سے بڑی متاع ہے اور سب سے بڑی کامیابی بھی۔ زکوٰۃ کے بے شمار بینیفٹس ہیں، اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جب کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے، سب سے پہلے تو اس کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کا وہ انڈیویجول بینیفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں اس کو عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اوورآل بات کریں تو انڈیویجول، کلیکٹیولی، معاشی، سوشل اور اکنامیکل بے شمار بینیفٹس ہیں جو زکوٰۃ نکالنے سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ یوزلی جو بینیفٹس ہیں اس میں سب سے پہلے تو اس کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا، سیکریفائز، وہ قربانی کا جذبہ، کسی کی دکھ درد کی تکلیف کو دیکھ کر اس میں احساس محبت پیدا ہوگا۔ یہی احساس محبت انسانیت کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ اس کے رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہیں، اور اللہ کے ایک حکم کی تکمیل پر وہ اپنے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس محسوس کرتا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ وہ زکوٰۃ دے کر اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر رہا ہے۔ یہ اس کو انڈیویجول اور یوزلی بینیفٹس مل رہے ہیں۔ جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر وہ یقیناً حقوق العباد کی تکمیل کرتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے اپنے قریبوں کو دیکھنا چاہیے۔ وہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھتا ہے، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھتا ہے، اس سے صلہ رحمی نصیب ہوتی ہے، رشتے جڑ جاتے ہیں، ریلیٹیو راضی ہو جاتے ہیں، ریلیٹیو کے درمیان جو بھی کوئی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے انڈیویجول بھی اس کو فائدہ ہوا، کلیکٹیولی اس کی فیملی میں اس کی ایک عزت بن گئی، فیملی کے اندر اس کو ایک عزت اور وقار مل گیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بے شمار بینیفٹس ہیں، جس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو یوزلی بینیفٹس تو ہیں، اس سے سب سے بڑھ کر سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، معاشرت ترقی کرتا ہے، جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جس وقت سوشل ڈیولپمنٹ ہو
تو پھر ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ سے انسانی فلاح کا تصور قائم ہوتا ہے اور ایک بہترین اسلامی فلاحی ریاست اور مملکت کا قیام مارز وجود میں آتا ہے۔ اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ یوزلی اور انڈیویجولی بینیفٹس سے لے کر سوشل بینیفٹس اور سوشل سے لے کر اس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے معاشرے میں فلاحی ریاست کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم صرف سوشل ڈیولپمنٹ کی اور بینیفٹس کی بات کریں تو سوشل بینیفٹس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈیولپمنٹ اور گرومنگ بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی پیسہ نکالتا ہے تو پیسہ گردش دولت میں آتا ہے، ایک سائیکل چلتی ہے۔ جس وقت وہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ، یہ دولت کی ڈسٹریبیوشن جب امیر سے غریب، غریب سے امیر کی طرف چلتی ہے، اس سے ملک کے اندر افراط زر ختم ہو جاتا ہے، اس میں ملک کی معیشت میں سٹیبلٹی آ جاتی ہے، ایک توازن اور تناسب پیدا ہوتا ہے، کیونکہ امیر اگر صرف پیسہ جوڑتا جائے تو امیر امیر سے امیر تر ہوگا اور غریب غریب سے غریب تر ہوگا، اور جب اس انتہا کو امیر نے اپنا پیسہ غریب کو دیا تو اس کے اندر یہ جو توازن اور تناسب کا یہ جو اسٹیبلٹی پیدا ہوئی، اس سے کیا ہوگا؟ گردش دولت ہوگی اور معاشرہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے گا۔ یہ سوشل بینیفٹس میں اور سوشل ڈیولپمنٹ میں زکوٰۃ کا بنیادی کردار ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، امراء غریب میں جب فرق ختم ہوتا ہے تو غریبوں کے دلوں میں امیروں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اس سے دولت کی جو غیر مساویانہ تقسیم ہے تو پھر یہ غیر مساویانہ تقسیم ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام نے جو تصور زکوٰۃ دیا اس کے بے شمار بینیفٹس رکھے، اس میں جہاں سوشل بینیفٹس کی بات کی وہاں اکنامیکل بینیفٹس کی بھی بات کی۔ اکنامیکل بینیفٹس کے اندر ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتا ہے، امیر اور غریب کے درمیان فرق مٹ جاتا ہے، جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیسک نیڈ پوری نہ ہونے کی وجہ سے اپنی خواہشات اور اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے موبائل چھینتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، وہ قتل و غارت اور ڈاکہ زنی ختم ہوتی ہے جب ہر ایک کو حق مل رہا ہے تو وہ اپنے حق کی تکمیل کی وجہ سے اپنی باتوں کو خوبصورت انداز میں سر انجام دے گا، وہ معاشرے کا بہترین فرد بن جائے گا۔ اس لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو جب معاشی طور پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو اسباب تو مہیا کریں، اسباب مہیا کرنے کے بعد پھر آپ قانون کو نافذ کریں، پھر معاشرہ عدل اور انصاف کے بہترین معیار پہ چلتا ہے۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ سواری پہ جا رہے تھے، بہلول دانا وہاں بیٹھے تھے، اللہ والوں کی اپنی موج ہے، وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ہارون الرشید نے سواری روکی اور آ کے ادب سے کہا، آپ سے ایک ریکویسٹ اور ایک گزارش ہے، آپ بتائیے اگر میری ریاست میں کوئی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں؟ یہ سوال کیا تو بہلول دانا نے سر اٹھا کے کہا، پہلے یہ دیکھا جائے اس نے چوری کیوں کی ہے، اگر تو واقعی وہ معاشی طور پر مجبور ہو گیا، اس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں، چوری کر رہا ہے، یا وہ ساری آسائشیں ہوتے ہوئے پھر چوری کر رہا ہے، اگر تو ساری آسائشیں اس کے پاس ہیں پھر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور اگر بادشاہ وقت اس کو معاشی طور پر اتنا ڈی ویلیو کر چکا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تو پھر بادشاہ کی گردن کاٹ دو۔ یہ بات سنتے ہی ہارون رشید کانپ اٹھے، لیکن بہلول دانا نے ایک میسج یہ دیا کہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے بنیادی حقوق اور بیسک نیڈ کے لیے یہ کوشش کرے۔ زکوٰۃ کے بے شمار بینیفٹس ہیں اور ان بینیفٹس میں انفرادی، اجتماعی، معاشی، معاشرتی، یہ تمام کے تمام بینیفٹس اگر ہم پورے کریں تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست ایسی ہوگی جو کامیابی کی راہوں کی طرف ہر ایک کو بڑھنے کی توفیق دے گی، اور ہر عوام میں سے ہر فرد اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے لگ جائے گا جب ہر ایک کو پتہ ہے مجھے میرا حق ضرور ملے گا، اور یہی اسلام کی بقا ہے اور یہی اسلام کی کامیابی ہے۔
الخلق عیال اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے مخلوق میرا کنبہ ہے، مخلوق کے ساتھ پیار، مخلوق کے ساتھ محبت، گویا کہ آپ نے اللہ کے کنبے سے محبت کی ہے۔ اسلام نے اتنا پیارا تصور دیا احترام انسانیت، محبت انسانیت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جائے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان مواخات اور اخوت کا رشتہ ہے، برادرہڈ کا، المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخذلہ، وہ اسے رسوا نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ رہا ہے، اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ انسان کی کتنی بیسک نیڈ ہیں، جب آپ کسی کی ضرورت کو پورا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اسی محبت انسانیت کے تصور سے اسلام نے چیریٹی کا تصور دیا، اسلام نے مابین محبت کی بات کی، اور چیریٹی کو اس لیے لازم قرار دیا تاکہ ان کے درمیان محبت کی فضا قائم ہو۔ اسلام سود کی کیوں نہیں اجازت دیتا؟ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود میں ایک شخص پیسے دے کر کسی غریب کا خون نچوڑ لیتا ہے، وہ اس کی بیسک نیڈ پوری نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس سے مسلسل دیے گئے پیسے پر بینیفٹس اٹھاتا ہے، فائدے لیتا ہے۔ اسلام نے تو قرض حسنہ کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اسلام کہتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، اور اللہ اس قرضے کو بڑھا کر دگنا چگنا کر کے تمہیں دے گا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اسی لیے اسلامی معاشرے میں سود کو منع کیا گیا کہ سود در حقیقت غریبوں کے خون کو نچوڑنے کا نام ہے۔ جہاں کوئی شخص سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار پیسے لگاتا ہے اور غریب کی بیسک نیڈ سے فائدہ اٹھا کر پھر اس سے مسلسل پیسے وصول کرتا ہے، یا کسی چیز کو اپنے لیے متعین کرنے کے بعد اس کے فکس پروفٹ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے سود کو منع کر دیا، اور بلکہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دی۔ کیوں؟ یہ اسلامی معاشی نظام کو تباہ کرنے کے لیے ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں ہمیں اسلامک سسٹم دیا۔ دین اسلام اس پر بہت سے انداز میں بات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں لوگ بہت سے بینیفٹس گنوا رہے تھے کہ دیکھیں ہم پیسہ دے کے لوگوں کی ضروریات بھی تو پوری کرتے ہیں، اور جیسے کوئی شخص پروفٹ کماتا ہے کسی چیز سے، ہم بھی پیسے سے کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار کے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور خرید و فروخت کو جائز قرار دیا۔ حرم الربا قرآن کی نص قطعی ہے، جسے پتہ چلا کوئی شخص بھی کسی طور پر سود کو نہیں لے سکتا، وہ حرام ہے اور حرام قطعی ہے۔ اسلامی نظام معیشت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا وہی تو سسٹم ہے جس میں سرمایہ دارانہ نظام میں امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے، جبکہ اسلامی نظام معیشت میں وہ خوبصورت چیزیں اسلام نے ہمیں دی جس میں ہر ایک کو طبقاتی تفریق سے ہٹا کر ایک بیلنس لائف دی جاتی ہے اور توازن و تناسب کو قائم کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ توازن و تناسب ہے جس بیلنس لائف سے ہر ایک کو معاشرے میں جینے کا سلیقہ ملتا ہے، اور معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے جب ہر ایک مل کر اس معاشرے کی ترقی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اسلامی نظام معیشت کے اندر جو اصول دیے گئے اس کے اندر غریب کو اور امیر کو بڑے خوبصورت انداز میں حقوق کی ادائیگی کے فاصلے بتا دیے گئے۔ اس لیے
جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسلام کہتا ہے 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ فقراء، آپ فقیر کو دے سکتے ہیں۔ مساکین، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ عاملین، جو کلیکٹر ہیں، جمع کرنے والے، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ غارمین، جو مقروض ہیں، کسی جائز ضرورت کے لیے قرضہ لیا لیکن دے نہ سکے، آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب، نو مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے پاس اب کچھ نہیں، آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ غلام تھے، ان کی آزادی کے لیے بھی رکاب کا لفظ استعمال ہوا، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوئی بھی اچھا کام جو دین کا ہے، آپ اس میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور جو اس میں اکٹھے کرنے والے ہیں، ان کو بھی۔ اس طرح 8 مصارف زکوٰۃ اللہ نے ذکر کر دیے۔ اس کے بیسک اصول بتا دیے کہ جو تمہاری ذمہ داری میں آتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، لہذا ماں باپ کو اولاد زکوٰۃ نہیں دے گی، اور ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، چونکہ وہ تو ذمہ داری میں ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی بہن کو اور جن جن کے حقوق آپ پہ لازم آتے ہیں بھائی کے، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اسلام نے اس خوبصورت تصور کو جوڑتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے ایسا اسلامی معاشی نظام پیش کیا جس کی برکات سے آدھے خلفائے راشدین میں ہمیں ہر طرف اسلام کی بہاریں دکھائی دیتی ہیں، اور یہی مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا۔ کسی بھی ریاست کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے یہ لازم ہے کہ ذاتی مفاد پیش نظر نہ ہو۔ ذاتی مفاد اگر پیش نظر ہوگا تو اس ریاست میں کبھی بھی اصول و ضوابط کے قواعد اور عدل و انصاف کے بنے ہوئے قاعدے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دین اسلام نے جہاں ہمیں بہت سے تصورات دیے، وہاں یہ بھی بتایا کہ اسلامی ریاست میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں ذاتی مفاد کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ اس لیے اسلام اگر کوئی انڈیویجول زکوٰۃ خرچ کرتا ہے انفرادی طور پر تو اجازت دی، اور یہ ایک انسانی محبت اور دینی محبت کا ہی نتیجہ ہے۔ جیسے ایک مسافر ہے، اس کے اپنے گھر میں یا اپنے شہر میں تو پیسے ہیں، لیکن کسی دوسرے شہر میں گیا جہاں پیسے ختم ہو گئے، اسلام کہتا ہے آپ اس کو زکوٰۃ سے، پیسے سے اس کے گھر تک جانے کے لیے آپ اس کو سواری یا جو بھی ٹکٹ وغیرہ لے کے دے دیجئے تاکہ وہ اپنے گھر تک پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسافر کے ساتھ جو تعلق رکھا جا رہا ہے وہ ایک دینی محبت اور انسانی محبت کی بنیاد پر ہے کہ آپ اس کو پیسے دے کر اس کے گھر تک جانے کا اسباب اور بہت سی چیزیں مہیا کر رہے ہیں، اس کے گھر میں جانے تک کے اسباب کو آپ مہیا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ یہ خوبصورت اسلامی سسٹم کی ڈیولپمنٹ کا اور ایک خوبصورت معاشی نظام کی مضبوطی کا بہترین ذریعہ ہے۔ دین اسلام نے ہمیں بہت سے ایسے اوصاف اپنے دامن سے وابستہ کرنے کا فرما دیا جس سے وابستہ ہو کر ہم کامیابی کی راہوں پر بہترین طریقے سے گامزن ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد قائم کی۔ آج معاشرے میں جو لوگ زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ کو خرچ کرنے والے ہیں، ان کو بھی اپنی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ جب دینے والا اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میری زکوٰۃ ایک صحیح جگہ لگ رہی ہے تو اس میں وہ مزید خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کی زکوٰۃ مناسب جگہ پہ نہ لگے تو لا محالہ طور پر اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں اور بہت سے ایشوز لازم آتے ہیں۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے زکوٰۃ کے بنیادی اصول کو متعین کر دیا تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی افراط و تفریط کا معاملہ نہ رہے اور کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے، اور وہ تمام پیرامیٹر اسلام اور شریعت کے متعین کردہ ہے جو ہماری بقا اور ہماری کامیابی کی بھی دلیل ہیں، اور دین اسلام انہی کامیابیوں سے ہمیں مستفید و مستنیر ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اسلامی معاشی نظام ہمیں بہت سے بنیادی خطوط جو عہد نبوی میں فراہم کیے گئے اس کی روشنی میں اپنی معاشی ترقی کا درس دیتا ہے۔ اسلامی معاشی نظام
ایک ایسا اکنامیکل سسٹم ہے جو پوری دنیا کے مابین افراد کے اندر ایک یونٹی پیدا کر دیتا ہے۔ مسلمان جب امیر و غریب کے درمیان اس فرق کو مٹانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس سے ایک بہترین اسلامی سسٹم واضح ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ اور اسی طرح خراج اور معدنیات اور مال غنیمت اور مال فیح، یہ وہ بنیادی بیسک ٹول ہیں، اصول ہیں، خرچ کرنے کے مصارف ہیں، جس کی وجہ سے یہ وہ بنیادی طور پر سورسز ہیں جن کی وجہ سے ایک اسلامی ریاست اپنی معاشی اقدار پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب ان تمام سورسز کو بہتر انداز میں بروئے کار لایا جائے تو اسلامی ریاست نہ صرف اپنی بنیاد پہ کھڑی ہوگی بلکہ معاشی ترقی میں ملک بہت آگے بڑھتا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی، اس میں زکوٰۃ کے ذریعے یوزلی بینیفٹس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ اور سوشل ڈیولپمنٹ کا تصور دیا۔ زکوٰۃ کے بے شمار بینیفٹس ہیں جو انڈیویجول بھی ہیں، کلیکٹیولی بھی ہیں، اور اکنامیکل بینیفٹس بھی ہیں اور سوشل بینیفٹس بھی ہیں۔ ان تمام بینیفٹس کے پیچھے زکوٰۃ کی پاکیزگی کا نظام ہے جو نہ صرف مال کو پاک کرتا ہے بلکہ بندے کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اس میں غریب شخص کے لیے محبت، اثار کا جذبہ، اللہ پہ توکل، اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی نعمت پر کامل یقین اور اللہ رب العزت کی ذات پر اور ایمان پر یقین کا کامل طور پہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا وہ معاشی ستون ہے، وہ مالی عبادت ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرہ اپنی بنیادوں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو کر ہر فرد کی ضروریات اور بیسک نیڈ کو مکمل کر سکتا ہے۔ آج ضرورت ہے ہم اس نظام کو مضبوط کریں، عوام بھی خوشحال ہو اور ریاست اور حکومت بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو، جس کی وجہ سے ایک اسلامی ملک بہترین راہوں پہ گامزن ہو جائے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔